بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ روزانہ وہ مسائل سنتے آ رہے ہیں جو رسم و رواج کے طور پر ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں، عام ہیں، جبکہ شرعاً ان طور طریقوں کی پابندی کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں عقیقے سے متعلق بعض مسائل کے بارے میں۔ یہ جو مسائل ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان میں سے بعض مسائل واقعی معنوں میں رواج ہے ہمارے سماج کا، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن لوگ ان کی پابندی کرتے ہیں اور وہ غلط ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی غلطی کے درجے میں، یعنی لوگ غلطی کر رہے ہیں، اگر اس پہ روک نہیں لگائی گئی یہ آگے چل کر مستقل رواج بن جائے گا۔ تو رواج کے نام پر، رسم و رواج کے نام پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو عقیقے کے سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ غلطیاں ہیں جن کو ہم اور آپ آج سمجھیں گے۔ میں نے جیسے کہا کچھ پہلے ہی سے رواج بن چکے ہیں، کچھ آگے چل کر رواج بننے والے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے واضح رہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ عقیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے، جو بھی لڑکا ولادت جس کی بھی ہو، اس کی طرف سے عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، یا دوسری روایت میں الفاظ آئے رہینۃ بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوتا ہے۔ گویا آپ اگر عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو بچہ رہن رکھا ہوا ہے، آپ نے چھڑایا نہیں اس بچے کو۔ جیسے مال رہن رکھا جاتا ہے، قرض واپس لوٹا کر رہن رکھا ہوا مال واپس لیا جاتا ہے، ایسے اگر عقیقہ آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ بچے کو گویا رہن رکھ رہے ہیں، اسے آزاد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے کہا کہ یہ عقیقہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، ضروری ہے، یہ کرنا ہی ہے۔ وہیں بعض دوسرے اہل علم اور زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ عقیقہ سنت ہے، یعنی مستحب ہے، کرنا بہتر ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو، وہ احب، اور اسے خواہش ہو کہ وہ قربانی دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ تو کہا اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی نے وہ بات نہیں کہی کہ لازمی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ قربانی دینا چاہے، اللہ کے شکر کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کے اظہار کے طور پہ کرنا چاہے تو کرے۔ زیادہ تر اہل علم کی رائے مستحب کی ہے، لیکن بعض اہل علم اس کو واجب مانتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ عقیقے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن، بچے کی ولادت کے دن سے 7واں جو دن ہوتا ہے، 7ویں دن یہ جانور ذبح کیا جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ 14ویں دن یا 21ویں دن بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے 7ویں دن کرنا سنت ہے، 7ویں دن کرنا سنت ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں جس قدر جلد ممکن ہو اس سنت کو یا اس فرض کو ادا کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے عقیقے کا بنیادی مسئلہ، اور کچھ تفصیلات ہیں۔ آج چونکہ ہمارا مسئلہ عقیقے کے مسائل نہیں، ہم رسم و رواج پہ بات کرنے والے ہیں، اس لیے صرف یہ بنیادی بات آپ کے سامنے میں ذکر کر لیتا ہوں۔
اب چلیے مسئلے کی طرف کہ اس میں غلطی یا رواج کی باتیں ہمارے سماج میں کہاں عام ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے لوگوں کے اندر زیادہ تر، یعنی ہمارے علاقے کی حد تک تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جو عقیقہ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ چلہ کرتے ہیں، اور چلے کی رسم پرسوں میں بتا چکا ہوں، 2 دن پہلے چلے کی بات گزری۔ لوگ عقیقہ نہیں کرتے، عقیقے کے بجائے چلہ کرتے ہیں، اور چلہ بڑا گرانڈ کرتے ہیں، بلکہ اس میں جانور تک بعض لوگ ذبح کرتے ہیں، لیکن عقیقہ نہیں کرتے۔ شاید ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عقیقے کی جگہ وہ چلہ کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ نہیں، چلے کو بنیاد بنا کر عقیقے کو چھوڑ دینا یہ غلط رواج ہے، غلط رسم ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے۔ آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت یا ایک فریضے کو چھوڑ دے اور اس کے مقابلے میں کوئی رواج اپنی زندگی میں اپنا لے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب رسم و رواج کا تذکرہ شروع کیا تو میں نے بتایا تھا کہ ان رسوم و رواج کا نقصان کیا ہوتا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ دین کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ان رسم و رواج کا بڑا مسئلہ یہ کہ یہ دین کی جگہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک مثال ہے، لوگوں نے عقیقے کو چھوڑ دیا، چلے کو لوگوں نے بڑا مسئلہ بنا لیا، عقیقے کو بھلا دیا، اس کی جگہ چلے کی رسم کی پابندی لوگ کرنے لگے۔ تو پہلی غلطی یا پہلا رواج جو عقیقے کے سلسلے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عقیقہ نہیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں چلے کی رسم جو ہے انجام دیا کرتے ہیں۔ یہ پہلا رواج ہے، غلط رواج ہے، جس کو چھوڑ کر 7ویں دن اہتمام کے ساتھ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے عقیقے میں تاخیر کرنا۔ عقیقے میں تاخیر کرنا، میں نے جیسے کہا یہ ابھی رواج نہیں، یہ غلطی کے درجے میں۔ جو لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، وہ 7ویں دن نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ الگ الگ اسباب۔ ایک سبب تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کئی بار بچہ ہسپتال سے گھر نہیں آیا ہوتا، بیمار ہے، اس کا سر نہیں منڈوایا جا سکتا۔ دیکھیے یاد رکھیے اگر ایسا کوئی میڈیکل ریزن ہے، میڈیکل کا ریزن ہے یعنی طبی سبب ہے آپ کے پاس، تو یاد رکھیے یہاں 2 الگ الگ مسئلے، ایک ہے بچے کے سر کے بال نکالنا اور ایک ہے جانور ذبح کرنا۔ یہ عبادت ہے، یہ بچے کی طرف سے ایک حق ہے۔ بچہ گرچہ ہسپتال میں رہے، 7ویں دن آپ بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیجئے یا گوشت اٹھا کے گھر میں رکھ لیجئے، عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ ہو جائے گا۔ 7ویں دن ہو جانا چاہیے، بچے کا گھر آنا ضروری نہیں اس کے لیے، 7ویں دن کر لیجئے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بچہ ابھی کمزور ہے، بچے ابھی کمزور، پیدا ہونے والے سارے بچے کمزور ہی ہوتے ہیں، پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہی ہوتے ہیں۔ کچھ ماں باپ ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ دنیا سے الگ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جس رب نے عقیقے کو مشروع قرار دیا اسے معلوم ہے کہ بچے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں جب بھی عقیقہ ہوتا تھا ایسی کوئی جو ہے نزاکت والے مزاج والے لوگ نہیں تھے، ہر بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ایسے ماہر یعنی نائی یا حجام جن کو کہتے ہیں وہ لوگ موجود ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اور آج کے زمانے تو ماشاءاللہ بلیڈ لگنے کا بھی امکان نہیں، اس کے بغیر سر منڈوایا جا سکتا ہے۔ اتنے اچھے اچھے جو ہے آپ کے پاس شیور آ گئے جس سے آپ پوری طریقے سے بچے کا سر صاف کر دے سکتے ہیں۔ تو حجام کے اس طرح سے ڈرنے والی کون سی بات؟ کہتے نہیں ہمارا بچہ ابھی کمزور ہے۔ یہ بیجا قسم کی تاخیر ہے، یہ بیجا قسم کی حساسیت ہے، اور ضرورت سے زیادہ بچے پہ محبت دکھانے کا انداز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے ماں باپ 12 سال 14 سال 15 سال بلکہ بعض بچے بالغ ہو جاتے ہیں، ماں باپ روزے نہیں رکھواتے، کہتے ہیں ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں۔ یہ جو ہے نزاکتیں اسلامی شریعت میں نہیں چلتی۔ شریعت مطہرہ نے جو ضابطے رکھے، رب حکیم ہے اور اسے معلوم ہے کہ کون سا حکم کس وقت مناسب ہے، تو اس وجہ سے اگر تاخیر کر رہے ہیں تو درست نہیں۔ اور تیسری ایک وجہ، بہت سارے نوجوان جو شادی شدہ ہے وہ کہتے ہیں پیسے نہیں عقیقہ کرنے کے لیے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے بعد گھر کو سنوارنے سجانے، کئی بار تو جو ہے بیوی کے لیے دوسروں کے لیے اتنے اچھے کپڑے خرید کے لانے، ان سارے چیزوں کے لیے پیسہ ہوتا ہے، ایک عقیقے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ میں آپ کو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ لڑکی ہو تو 1 بکری اور لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح ہونے چاہیے، نر ہو مادہ ہو دونوں میں سے کوئی بھی چلیں گے، 2 ہونے چاہیے۔ لیکن
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت سنن نبی داؤد میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے کبشن کبشا ایک ایک مینڈے کو ذبح کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا اگر استطاعت نہ ہو 2 بکرے کی جگہ ایک بھی ذبح کر سکتا ہو تو ایک کر لینا چاہیے۔ اب آپ بتائیے ہمارے سماج میں آج بھی چاہے کتنی ہی مشکل ہو 7-8 ہزار روپے میں بکرا ملتا ہے، 10 ہزار روپے میں بکرا ملتا ہے، چھوٹا ملے گا، سائز میں چھوٹا ملے گا، ضروری نہیں پورے خاندان کو کھلانے کے لیے آپ ذبح کریں۔ یہ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، میرا بچہ ہے پہلا بچہ میں گرانڈ سے کروں گا، یہی سب چیزیں ہیں جہاں سے شرعی احکام ضائع ہوتے ہیں، لوگ اپنے شوق کے لیے شریعت اسلامیہ کے احکام کو بدلتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تاخیر کرنے کا جو رجحان ہے یہ لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن کر لینا چاہیے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے جس دن استقرار حمل ہوتا ہے وہاں سے 9 مہینے کا وقت ہے، بچہ اچانک ایک دن نہیں پیدا ہو جاتا گھر میں آپ کے، اگر آپ دیکھیں اچانک گھر میں آپ کے بچہ نہیں نہ پیدا ہو جاتا، 9 مہینے آپ کے پاس وقت ہے۔ شریعت مطہرہ کی اس تعلیم کی اہمیت آپ کے پاس ہوگی، 9 مہینے آپ تیاری کریں گے، ایک مہینے میں 1-1 ہزار روپیہ بھی اگر آپ جمع کر سکیں 9 مہینے میں عقیقے کے پیسے آپ کے پاس جمع ہوں گے۔ لیکن مان لیں کبھی اچانک جمع شدہ پیسہ کسی حادثے میں کہیں ادھر ادھر کچھ ہو گیا، آپ اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے سنت کا ثواب چھوٹ جاتا ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا یہ شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں تأمل اور تاخیر دکھانے والا مسئلہ ہے جو پسندیدہ نہیں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں کہ آپ خامخواہ اس میں تاخیر کریں۔ اچھا اب ایک اور رسم اس کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے، وہ ہے عقیقے کو ولیمے میں شامل کر لینا۔ یہ ہمارے سماج کی نئی رسم ہے، نیا رواج چل پڑا ہے۔ کسی کے بھی گھر میں ولادت ہوتی عقیقہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ فلاں کی شادی آنے والی ہے، میں ان کے ولیمے میں کر لوں گا۔ 2 الگ چیزیں، ولیمے میں گوشت کھلانا ضروری نہیں، ستو کھلا کے ولیمہ کر لو، لیکن 7ویں دن عقیقہ کرنا وہ ضروری ہے آپ کے لیے، مستحب ہے یا فرض ہے آپ کے اوپر؟ یہ غلط رسم ہے کہ لوگ عقیقے میں تاخیر کر کے ولیمے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں 7ویں دن آپ کے بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، اسی دن کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ولیمے کا عقیقے کا گوشت میں ولیمے میں کھلا دینا چاہتا ہوں، جائز ہے، لیکن ولیمے کے چکر میں عقیقے کو تاخیر تک لے کر جانا یہ ایک رسم ہے جو جل پڑی ہے، اب بہت عام ہے، اب تو فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جائز ہے کہ نہیں جائز، سوال آدھا پوچھتے ہیں پورا بھی نہیں پوچھتے، یہ نہیں کہتے مثال کے طور پر کہ میرے بچے کا کل پرسوں عقیقہ ہے 6 مہینے بعد میرے بھائی کا ولیمہ، نہیں پوچھتے، صرف اتنا سوال پوچھتے ہیں کیا عقیقے کا گوشت ولیمے میں کھلایا جا سکتا ہے؟ اب مولانا کیا کہیں گے، عقیقے کا گوشت کہیں بھی کھلایا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں، وہ کہہ دیں گے کہ ہاں کھلایا جا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے فتویٰ لیا باقاعدہ کہ عقیقے کے گوشت سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ غلط ہے یہ طریقہ، غلط ہے یہ طریقہ، مسئلے کو یاد رکھیے گا، یہ غلط روش ہے کہ آپ عقیقے کو تاخیر تک لے جائیں تاکہ ولیمے میں آپ جو ہے اسے شامل کر لے جائیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں نہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے کے عقیقے کا گوشت کسی غریب لڑکی کے یا لڑکے کے ولیمے میں کام آ جائے، اچھی سوچ ہے، لیکن اس وقت تک جہاں تک گنجائش ہے آپ اپنی طرف سے اتنی گنجائش مت پیدا کیجئے، ایک ولیمہ ایک عقیقہ 2 الگ معاملات آپس میں مل جائیں اور شریعت کا مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اب چل پڑا ہے، اور اگر اس پہ روک نہیں لگائی گئی تو یقین مانیے یہ غلط رواج کی شکل اختیار کر کے چل پڑے گا سماج کے اندر۔ تو عقیقے کے سلسلے میں جو رواج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک رواج ہے۔ ایک اور رواج بھی ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ہے عقیقے کے سلسلے میں، وہ ہے بچہ جس وقت عقیقہ کیا جا رہا ہے اس بچے کو سامنے لانا چاہیے، لا کر دکھانا چاہیے، بعض جگہ بچے کو دکھانا چاہیے، بعض جگہ بچے کے باپ کو دکھانا چاہیے، بعض جگہ بچے کی ماں کو دکھانا چاہیے، یعنی بکرا جو ذبح ہو رہا ہے ذبح ہوتے وقت بچے کو بھی وہیں لانا چاہیے، یا بچے کے باپ کو دیکھنا چاہیے، ماں کو دیکھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں، یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ باپ بھی موجود نہیں، ماں بھی موجود نہیں، یا بچہ بھی موجود نہیں، اس نے باپ نے اپنی طرف سے ذمہ داری دے دی کہ آج میں کہیں کسی طبیعت کی وجہ سے ہسپتال میں ہوں، لیکن 7ویں دن میرے بچے کا عقیقہ کر دو، اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کا، صحیح ہے، عقیقہ ہو سکتا ہے، عقیقہ ایک عبادت ہے، آپ اس کو سمجھیے کہ ایک عبادت ہے یہ، اور اسے اس کے وقت پہ انجام پا لینا چاہیے۔ یہ جو رسم ہے کہ جب تک لڑکا بچہ نہ دیکھے یا باپ نہ دیکھے یا خاتون نہ دیکھے تب تک ذبح نہیں ہو سکتا، یہ غلط رسم ہے۔ اچھا عقیقے کے سلسلے میں ایک اور رسم ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟
ایک طرف قصائی جانور کے گلے پہ چھری پھیرے گا، عین اسی وقت میں حجام یا نائی بچے کے سر پہ اس طرح پھیرے گا. باقاعدہ لوگ مقرر ہوتے ہیں، یہاں سے جو ہے باقاعدہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، جی 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 کیجئے، تو بسم اللہ برابر. کوئی شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک ہی وقت میں جانور بھی ذبح ہونا چاہیے، اسی وقت بچے کے سر کے بال مڈانے چاہیے. نہیں، بال پہلے مڈا دیں، جانور بعد میں ذبح کریں، جانور پہلے ذبح کر لیں، بال بعد میں مڈا لیں، 1 گھنٹے کے فرق کے ساتھ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. 7ویں دن یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، جو سہولت پہلے ہے وہ کر لیجئے. اب صبح میں قصائی ملتا ہے نہیں، قصائی صبح میں مل جاتا ہے لیکن بچے کو سردی لگے گی اگر صبح کریں گے. دوپہر میں بال منڈوانا چاہتے ہیں، قصائی ہاتھ نہیں ملتا. خامخواہ کے مسائل اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں. شریعت مطہرہ میں ان سب چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ وہ رواج ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں. اچھا، عقیقے کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ بتا کر 1-2 اور مسئلے ذکر کرتا ہوں جو رواج کی شکل میں ہمارے پاس. دیکھیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ کو عقیقہ کرنا چاہیے. اگر کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا ہے، جب پتا چلے تب کر دے، جب پتا چلے، جب معلوم ہو، بعد میں جب اسے مسئلہ معلوم ہوا اپنے بچوں کا عقیقہ کر لے. پیسے نہیں تھے، جب پیسے آئیں باپ کو چاہیے کہ کر دے. مان لے، لیکن اگر مان لیں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چلا کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا، تو کیا ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اپنی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں. یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، جبکہ بعض اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ آدمی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو بچہ نہیں رہتا اور عقیقہ بچے کا کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ کل غلام مرتہن بعقیدتی، ہر بچہ رہن رکھا ہوتا ہے. کہا وہ رہن کی مدت گزر گئی، اب کرنا کیا چاہیے؟ کہا اگر اب استطاعت رکھتے ہوئے نہیں کیے، اللہ کے پاس آپ کے ماں باپ جواب دہ ہوں گے، اور اگر لا علمی کی وجہ سے نہیں کیے تو اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہے. یہ بعض اہل علم کی رائے. لیکن جن اہل علم کے پاس یہ رائے ہے کہ نہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کریں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں کہ آدمی خود یا خاتون خود اپنا عقیقہ کر سکتی ہے. اہل علم نے جن کے پاس یہ جائز ہے کہ بڑے ہونے کے بعد عقیقہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہیں. اب اس مسئلے پر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں اصل میں 2 غلط رواج ہمارے پاس ہیں. میں اس کی طرف آپ کی توجہ پھیرتا ہوں. دیکھیے، جب آپ کو مسئلہ معلوم ہوا، جب آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ اپنا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے تب کا تب. آج معلوم ہوا پیسے ہیں، کل کر لیجئے، گوشت کھلائیے، لوگ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیجئے، گوشت بانٹ دیجئے، قصہ ختم ہے، ہو جائے گا. اس کے لیے اس دن بال نکالنا ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ پیدائشی بال نکالنے تھے، وہ نکل گئے، تبھی نکل گئے، اب بال نکالنے کی ضرورت نہیں. لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ لوگ بڑے ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد بھی عقیقہ نہیں کرتے. کب کرتے ہیں؟ قربانی کے وقت آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں. جس کا عقیقہ نہیں ہوا کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ایک سوال لوگوں کی طرف سے آتا ہے. یہ سوال ہی نہیں، وہ الگ عبادت، یہ الگ عبادت ہے. یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں. ایسا ہوا آج ہی آپ کو معلوم ہوا عقیقے کا مسئلہ، اور کل قربانی کی عید ہے، اور آپ کے پاس ایک ہی جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، تب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے آج ہی مسئلہ معلوم ہوا، کل قربانی بھی ہے، میرے پاس ایک ہی جانور کی استطاعت ہے، عقیقہ کروں یا قربانی کروں؟ آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ کب کا معلوم ہو جاتا ہے؟ لوگ قربانی میں آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا ان کی قربانی ہو سکتی ہے. 2 الگ عبادتیں ہیں. عقیقے کے نام پہ قربانی سے رکنا یا قربانی کے انتظار میں عقیقہ نہ کرنا، یہ بھی ایک غلط رسم ہے جو ہمارے سماج میں چل پڑی ہے. جب عقیقے کا مسئلہ معلوم ہو تب فوراً عقیقہ کر لینا چاہیے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سماج میں رائج ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ حج کو جانے سے پہلے عقیقہ کر کے جانا ضروری کہتے ہیں کہ جو ہے حج کو جانے کے لیے عقیقہ ہونا ضروری ہے، یا حج کی قربانی سے پہلے اپنے عقیقے کی قربانی ہونا ضروری. یہ بھی بے بنیاد مسئلہ. عقیقہ یاد رکھیے گا، جب اللہ نے آپ کو مسئلہ، اس کا علم آپ کو دیا، آپ کے اندر استطاعت آئی، آپ کو اپنا عقیقہ کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کے نزدیک راجح یہ ہو کہ نہیں کیا جا سکتا، عمر ہو چکی، بڑے یعنی بلوغت کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا، تو پھر مسئلہ ختم ہے. اس کی وجہ سے نہ آپ کے حج میں کوئی خلل آئے گا، نہ آپ کی قربانی میں کوئی خلل آئے گا. آپ کو ان سب چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ متفرق مسائل ہیں، جیسے میں نے کہا اس میں سے بعض رواج ہیں چل پڑے ہمارے سماج میں.
بہت زمانے سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں جبکہ شریعت مطہرہ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو غلطیاں ہیں، لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ اب مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ رواج بنتے جا رہے ہیں. جیسے حج سے پہلے قربانی کر کے عقیقہ کر کے جانا ایک رواج بنتا جا رہا ہے. لوگ باقاعدہ یہ کہتے ہیں فلاں حج پہ جا رہے تھے، چونکہ ان کا عقیقہ نہیں ہوا تھا اس لیے اب عقیقہ کر رہے ہیں، اور عقیقے کے 4-5 دن کے بعد وہ حج پہ نکلیں. غلط طریقہ ہے. یہ سب وہ رواج ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں جڑ پکڑ رہے ہیں، جن سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے. تو آج کے درس میں نے جو بات رکھنی چاہیے، عقیقہ تو سنت ہے یا فرض ہے، عقیقہ تو شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، لیکن عقیقے سے جڑے جو رسم و رواج ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو جو ہے آگاہ ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کو یاد رکھ کر ان غلطیوں سے بچنے، ان رواج سے بچ کر اپنی عبادتوں کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.